آئین میں 26ویں ترمیم کے لیے حکومتی مسودہ سامنے آ گیا۔ سینئر ترین جج کو چیف جسٹس بنانے کی شک ختم کرنے کی تجویز۔ 8 رکنی پارلیمانی کمیٹی 3 سینئر ججز میں سے ایک کا انتخاب کرے گی۔ وفاقی آئینی عدالت چیف جسٹس سمیت 7 ارکان پر مشتمل ہوگی۔ آئینی عدالت کے پہلے چیف جسٹس کا تقرر وزیر اعظم کی ایڈوائس پر ہوگا۔ آئینی عدالت کا فیصلہ چیلنج نہیں ہو سکے گا۔ کسی بھی جج کی برطرفی کی حتمی منظوری صدر دیں گے۔ آئینی ترمیم پر اتفاقی رائے کی کوششیں۔ حکومت اور اتحادی جماعتوں نے 56 نکاتی مسودہ تیار کر لیا۔ خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں مختلف تجاویز پر غور کیا گیا۔ پارلیمانی کمیٹی نے تکنیکی امور کے لیے ذیلی کمیٹی تشکیل دے دی۔ ذیلی کمیٹی کی سربراہی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کریں گے۔ کامران مرتضیٰ اور پی ٹی آئی کے 2 ارکان بھی شامل۔ پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس 14 اکتوبر کو ہوگا۔ آئینی ترمیم کے لیے کوئی جلدی نہیں، 2 ماہ بھی لگ سکتے ہیں اور 4 دن میں بھی ہو سکتی ہے۔ سیاستدانوں کا بیٹھنا ہی بریک تھرو ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی گفتگو۔ کہا چیف جسٹس سینئر ترین جج ہی ہوگا۔ چیف جسٹس کے نوٹیفیکیشن کے لیے حتمی تاریخ 24 اکتوبر ہے۔ جے یو آئی نے آئینی عدالت کی جگہ بینچ بنانے کی تجویز دے دی۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ کہتے ہیں 200 مقدمات کے لیے آئینی عدالت بنانا مناسب نہیں۔ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے ڈرافٹ میں صرف آئینی عدالت اور بینچ کا فرق ہے۔ امید ہے جلد مشترکہ مسودے پر اتفاق ہوگا۔ زرداری ہاؤس میں پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کی بیٹھک۔ آئینی ترمیم کے مسودے پر مشاورت ہوئی۔ وزیر اعظم سے ایم کیو ایم پاکستان کے وفد کی ملاقات۔ مجوزہ آئینی ترمیمی بل سے متعلق مختلف امور پر گفتگو۔ ایم کیو ایم کا آرٹیکل 140A سے متعلق مجوزہ بل ترمیم میں شامل کرنے کا مطالبہ۔ وزیر اعظم نے نچلی سطح تک اختیارات منتقلی کی ترمیم کی حمایت کی۔ حکومتی وفد کل کراچی میں ایم کیو ایم مرکز بہادر آباد کا دورہ کرے گا۔ وفاقی آئینی عدالت کا قیام قائد اعظم کا خواب تھا۔ سب سے پہلے وفاقی آئینی عدالت کی تجویز قائد اعظم نے پیش کی۔ بلاول بھٹو کا حوالہ جات کے ساتھ ایکس پر پیغام۔ کہا قائد اعظم نے وفاقی آئینی عدالت کی تفصیل 27 اکتوبر 1931 کو لندن میں گول میز کانفرنس میں پیش کی۔ پیپلز پارٹی کی پیش کردہ تجویز قائد اعظم کی تجویز سے مماثلت رکھتی ہے۔ مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف درخواست سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 17 اکتوبر کو سماعت کرے گا۔ جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس شاہد بلال بینچ میں شامل۔ درخواست سابق صدر سپریم کورٹ بار عابد زبیری نے دائر کی۔ پی ٹی آئی کو اسلام آباد پر چڑھائی نہیں کرنے دیں گے۔ وفاقی وزراء کا 2 ٹوک اعلان۔ خواجہ آصف کہتے ہیں پی ٹی آئی ایس سی او کانفرنس کو سبوتاژ کرنا چاہتی ہے۔ یہ الغار روکنے کے لیے ریاست پوری طاقت استعمال کرے گی۔ یہ دوبارہ 9 مئی برپا کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا ایک ہی مطالبہ ہے، بانی کو رہا کیا جائے۔ احسن اقبال بولے تحریک انتشار کی کال ملک کے خلاف سازش ہے۔ طلال چودھری نے کہا احتجاج کی مذمت ہی نہیں مرمت بھی ہوگی۔ تعاون تنظیم پر سب جماعتیں ایک پیج پر ہیں۔ احتجاج پاکستان کی سلامتی کے خلاف تصور ہوگا۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے پی ٹی آئی کو لتاڑ دیا۔ بولے پی ٹی آئی نے ہمیشہ ملک کو غیر مستحکم کیا، ان کا مقصد امن کو سبوتاژ کرنا ہے۔ پنجاب کے 5 اضلاع میں 3 دن کے لیے دفعہ 144 نافذ۔ ڈی جی خان لیا، مظفر گڑھ، راجن پور اور کوٹ ادو شامل۔ ہر قسم کے سیاسی اجتماع، دھرنے، جلسے، احتجاج سمیت دیگر تمام سیاسی سرگرمیوں پر پابندی۔ اطلاق ہفتہ 12 اکتوبر سے پیر 14 اکتوبر تک ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا جناح کنونشن سینٹر کا دورہ۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے انتظامات پر اطمینان کا اظہار۔ وزارت خارجہ کے حکام اور چیئرمین سی ڈی اے نے بریفنگ دی۔ علیمہ خان اور عظمیٰ خان کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد۔ اسلام آباد کی سیشن کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ پیٹرول مہنگا کرنے کی تیاریاں۔ 16 اکتوبر سے پیٹرول 4 روپے، ہائی سپیڈ ڈیزل 10 روپے 25 پیسے فی لیٹر مہنگا ہو سکتا ہے۔
حالیہ دنوں میں عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ آٹے قیمت میں ایک بار پھر بڑا اضافہ، پنجاب کی آٹا ملز نے 200 کلو کا تھیلا 40 روپے مہنگا کر دیا۔ آٹے کی سرکاری قیمت 1730، مارکیٹ میں 1770 کا تھیلا فروخت ہونے لگا۔ آٹا مہنگا ہونے پر روٹی قیمت بڑھنے کا خدشہ، شہریوں نے حکومت سے ایکشن لینے کا مطالبہ کر دیا۔ جان بچانے والی ادویات کے 21 نمونے غیر معیاری قرار، انجیکشن آکسیٹوسن ٹیبلٹ سولویرن کا بیچ غیر معیاری قرار، انفیوژن میٹروئن سرپ کیرینول کے بیچز فیل قرار پائے۔ محکمہ صحت کا ادویات کے غیر معیاری بیچ مارکیٹ سے فوری ہٹانے کا حکم۔ پولیو لاہور میں اپنے پنجے گاڑنے لگا، سیوریج کے مزید 3 نمونوں میں وائرس کی تصدیق، ملتان روڈ، آؤٹ فول روڈ، گلشن راوی ڈسپوزل سٹیشنز کے نمونوں میں وائرس پایا گیا۔ قومی ادارہ صحت کی رپورٹ جاری، شہر میں پولیو کے خلاف بار بار مہم چلانے کے باوجود وائرس سے چھٹکارا نہ مل سکا۔ پاک سعودی دو طرفہ ڈیفنس انڈسٹریل فورم کا 7واں اجلاس، ریاض میں ہونے والے اجلاس میں تینوں مسلح افواج کے وفد کی شرکت، وفد کی سربراہی چیف آف جنرل سٹاف لیفٹیننٹ جنرل اویس دستگیر نے کی۔ سعودی وفد کا پاکستان کی کامیابیوں کا اعتراف، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیوں کو سراہا۔ خطرناک سمندری طوفان ملٹن کی فلوریڈا میں تباہ کاریاں جاری، طوفان سے اموات کی تعداد 17 ہو گئی، گھر، عمارتیں، تفریح گاہیں تباہ، 22 لاکھ صارفین تاحال بجلی سے محروم۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے طوفان سے $50 ارب تک نقصان کا خدشہ ہے۔ جو بائیڈن اتوار کو فلوریڈا کا دورہ کریں گے، بحالی کے کاموں کا جائزہ لیں گے۔ روڈا کا رہائشی منصوبہ تکمیل کے مراحل میں، چہار باغ 1 میں ترقیاتی کام 80% تک مکمل، 1 ماہ میں 100% کام مکمل کر لیا جائے گا۔ ڈی ڈی سیلز تحسین عوام کے مطابق خریداروں کو نومبر کے اختتام تک قبضہ دے دیا جائے گا۔ یویفا نیشنز لیگ گروپ کے سنسنی خیز مقابلے، جرمنی نے بوسنیا ہرزیگووینا کو 2-1 سے شکست دے دی۔ جرمنی نے اپنے گروپ میں ٹاپ پوزیشن مستحکم کر لی۔ نیدرلینڈز اور ہنگری کا میچ 1-1 گول سے برابر رہا۔ ٹیسلا کا شاندار کارنامہ، انتہائی کم قیمت اور بغیر ڈرائیور کے چلنے والی کار بنا ڈالی۔ ٹیسلا کے سی ای او ایلون مسک نے سائبر کیب روبو کار کی نقاب کشائی کی، 2 دروازوں والی جدید ترین کار میں بیٹھ کر سفر بھی کیا۔ کار کی قیمت $30,000 ہے۔ دور دراز ملکوں سے ہجرت کر کے آنے والے پرندے فضا کا حسن، دوسرے خطوں سے آنے والے چہچہاتے پرندے ماحول کو اور بھی خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج مہاجر پرندوں کا دن منایا جا رہا ہے۔